جس مہینے میں آئے میرے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے۔ جس مہینے میں آئے میرے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے۔ مصطفیٰ کیا ملے سب کے دل کھل گئے، پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے۔ میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں کہ تھوڑا سا جاگ گئے ہیں آپ بھی۔ جس مہینے میں آئے میرے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے۔ مصطفیٰ کیا ملے سب کے دل کھل گئے، پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے۔ پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے۔ عرش فرش آسمان و زمین سب بنائے ہیں رب نے اسی عرق سے، خون کا مرتبہ خون جانے کہیں، مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے۔ خون کا مرتبہ خون جانے کہیں، مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے۔ اور جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے، 14 صدیوں سے جاری ہے ذکر نبی، صبح محشر تلک ہے تیری زندگی، مصطفیٰ تیرے جینے کی کیا بات ہے۔ اور کشتی نوح میں سب گناہ گار تھے، جانور تھے بشر تھے خطا کار تھے، انبیاء اولیاء اصحاب نبی ہوں جہاں، مصطفیٰ کے سفینے کی کیا بات ہے۔ اور جو زمین مصطفیٰ کا ہے مدفن بنی، جو زمین مصطفیٰ کا ہے مدفن بنی، اس کے جیسی کہاں اس سے ہمسر نہیں۔ آؤ خضرا کے گنبد سے چل کر کہیں، تیرے اندر دفینے کی کیا بات ہے۔ آؤ خضرا کے گنبد سے چل کر کہیں، تیرے اندر دفینے کی کیا بات ہے۔ اور تھوڑا سا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والوں میں بھی گفتگو ہو جائے۔ تو شاعر کہتا ہے، کاش میں شاہ میرا بخت نوابی ہوتا، کاش میں دشت نوبردوں کی سواری ہوتا، کاش میں دور پیمبر میں بکاری ہوتا، کاش میں ان کے صحابہ کا صحابی ہوتا۔ وہ صحابہ تھے کہ تھے ذل الہی نادر، جان دے کے دی ہے حق کی گواہی نادر، کتنے پیارے تھے محمد کے سپاہی۔ انتہائی واجب الاحترام نوجوان دوستو، آپ جس جماعت کے حوالے سے، جس مشن کے حوالے سے گفتگو سننے آئے ہیں، وہ اتنی تھکی ہوئی جماعت نہیں ہے۔ ہم تو ساجد صاحب ہیں، وہ اتنی تھکی ہوئی نہیں ہے اتنے آپ تھک گئے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ آقا علیہ السلام کی میں بغیر تمہید کے آغاز کر رہا ہوں جی آپ کی محبتوں سے۔ آقا علیہ السلام کے ذکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے عمومی طور پہ۔ پہلے حصے کو کہتے ہیں خصوصیات مصطفیٰ، دوسرے حصے کو کہتے ہیں تعلیمات مصطفیٰ۔ بعض خطبہ خصوصیات مصطفیٰ کو لیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بعض کا انداز یہ ہے کہ وہ تعلیمات مصطفیٰ، ترتیبات مصطفیٰ، تنظیمات مصطفیٰ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز و شب کو بیان کرتے ہیں۔ دونوں کا بیان کرنا، لکھنا، سننا، پڑھنا، سمجھنا باعث ثواب ہے۔ میں انشاءاللہ اپنے 20 منٹ کے ٹائم کے اندر دونوں حصوں پہ مختصر سی گفتگو عرض کروں گا۔ پہلے حصے کا تعلق خصوصیات مصطفیٰ سے ہوگا، دوسرے حصے کا تعلق تعلیمات مصطفیٰ کے حوالے سے ہوگا۔ ہمارے بزرگوں میں قریب کے بزرگ جو گزرے ہیں، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ، تھانہ بھون کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ میں بات روک دوں گا، آپ تشریف لے آئیں، آگے نہیں آ جائیں۔ تھانہ بھون کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی، روزانہ کی بنیاد پہ اموات ہونے لگی۔ خبر ملتی آج اتنے افراد مر گئے، اتنے جاں بحق ہو گئے، اتنے فلاں علاقے کے اندر دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ حضرت تھانوی کے دل میں خیال آیا کیوں نہ ذکر مصطفیٰ کو ضبط تحریر میں لایا جائے، آقا کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو، آپ کے اخلاق کو، کمال کو، کردار کو، افعال کو، اطوار کو لکھا جائے۔ پہلے دن آغاز کیا، اطلاع ملی دائیں بائیں میں ہلاکتوں میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ دوسرے دن لکھنے میں رفتار تیز کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ لکھتے ہوئے اگر پہلے دن 1 صفحہ لکھا، دوسرے دن 2 کر دیے، تیسرے دن 3 کر دیے،
اطلاع ملنے لگی آپ جتنا زیادہ لکھتے ہیں اتنی زیادہ موت زندگی میں بدلنا شروع ہو گئی ہے، یہاں تک کہ آپ نے تذکرہ تیز کیا لکھنا، اطلاع آئی آج بستی میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ محبت سے سبحان اللہ کہیں، علماء بیٹھے ہیں، ہمارے استاد گرامی بھی تشریف لائے، میں ایک جملہ ان کی نظر کرنے چلا ہوں، محبتوں والا جملہ ہے، آپ ایک دفعہ محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ حضرت تھانوی آقا علیہ السلام کا ذکر لکھ رہے ہیں، موت زندگی میں بدل رہی ہے، یوں کہوں موت حیات میں بدل رہی ہے، اور نبی کی حیات پہ بحث کرنے والے یہ تو وہ پاکیزہ معطر محبت پیغمبر ہے، اس کا تذکرہ لکھنے سے زندگی ملتی ہے، تو اس کی حیات پہ بحث کر، جس کا صرف ذکر لکھنے سے موت زندگی میں بدلتی ہے، اس کی حیات بھی یار بحث کے قابل ہے۔ آقا علیہ السلام کی، آقا علیہ السلام کا تذکرہ اگر زندگیاں دیتا ہے، اطلاع ملی جب سے آپ نے لکھنا تیز کیا ہے کوئی ہلاکت بھی نہیں ہو رہی، چند دنوں بعد اطلاع ملی ادھر کتاب پوری ہوئی ادھر تعاون کو اللہ نے دفع کر دیا۔ ایک بات تو مجھے اور آپ کو بھی سمجھ آئی، جس بستی میں، جس گھر میں، جس در میں، جس مقام پہ، جس موضع پہ پیغمبر کا ذکر کیا جائے، اللہ کے فضل سے بیماریاں انشاءاللہ لکھا جائے، کیا جائے، سنا جائے، پڑھا جائے، سمجھا جائے، کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ شرور اور بیماریاں وہاں سے بھاگیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک بڑے دلچسپ حصے سے کرنے چلا ہوں، امید ہے اس انداز سے شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد مختلف بادشاہوں کو خط لکھنا شروع کی۔ ایک بادشاہ ہے، بخاری شریف کا بالکل ابتدائی حصے میں پہلی جلد کے آغاز میں یہ خط لکھا ہے، راوی ہیں عبداللہ ابن عباس۔ خط جسے لکھا گیا اس کا نام ہے ہرقل، روم کا بادشاہ ہے، رومن ایمپائر، وقت کا سپر پاور کا بڑا بادشاہ۔ اس کو حضور نے خط لکھوایا، لے کر گئے دہیہ قلبی، میرے پاکیزہ پیغمبر کے پاکیزہ جانثار لے کر گئے۔ یہ خط وہاں پر پہنچا، پڑھا گیا، کیونکہ وہ عربی جانتا نہیں تھا۔ اس نے کہا پتہ کرو کوئی عرب سے آیا ہوا ہے۔ آپ کے علم میں ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار جب خط لے کر جاتے تھے نا، پوری پاور سے، طاقت سے، اسی انداز سے، اسی سواری پہ لے کر کے جاتے تھے۔ ان کے ہاں مرغوب ہونا نہیں تھا۔ یہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، بڑے مرتبے والا ہے، اعزاز والا ہے۔ کہا گیا کہ آپ جب اندر انٹر ہوں گے سر جھکانا پڑے گا، سجدہ کر کے اندر آنا پڑے گا۔ صحابی یہ رسول آگے ہوئے، کہنے لگے خط واپس دو، یہی کام کرنا تھا تو عرب کو چھوڑ کر یہاں کیا لینے آئے؟ اگر یہ سر غیروں کے آگے ہی جھکنے تھے پھر 360 تو ہم نے بنائے تھے۔ ہم جس محمد کے ماننے والے ہیں اس نے یہ نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے، ہمارے خون کے رگوں ریشے میں ڈال دیا ہے، یہ سر جھکے گا تو صرف رب کے سامنے جھکے گا۔ چھینا خط، چھین کر کہا جاؤ کوئی خط نہیں۔ اطلاع دی گئی، کہا جی لایا جائے اندر، خط لایا گیا، کہا جی کسی عرب کو ڈھونڈو۔ عرب کو ڈھونڈنے نکلے، عرب بھی وہ ملا جو اس وقت رسول اللہ کا دشمن تھا، حضرت ابو سفیان، اسلام نہیں لائے تھے۔ ڈھونڈا گیا، امپائر کا کنگ کہنے لگا، اس کا خیال تھا کہ گزرے لوگ ہوں گے، اور میں نے مولانا طاہر صاحب ایک روایت میں یہ بھی پڑھا، طنز کرتے ہوئے قاصد کو کہتا ہے کل کلا ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے تھے، ہم بکری ادھیڑ کر پھینکتے، تم ہڈیاں نوچ کر کھاتے تھے، وہ گلیا نشین آج مجھے خط لکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا خط پڑھو، زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتفاق ہے، اختلاف ہے، بات کی بات ہے، خط پڑھو تو صحیح۔ خط پڑھوایا گیا، حضرت ابو سفیان نے خط پڑھا۔ خط پڑھا بالکل 2 جملوں کا ہے، میں خط پہ بحث نہیں کرتا، میں اصل میں ان سوالوں پہ آنے لگا ہوں۔ خط پڑھ کے سنایا گیا، حضرت ابو سفیان سے پڑھوایا گیا خط،
خط پڑھنے کے بعد وہ سوالات پہ آتا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے میں 2 سوالوں سے آگے نہیں جا سکوں گا جتنی گفتگو یہاں ہوگی آج. پہلا سوال کرنے لگا حضرت ابو سفیان سے ہرقل، کہنے لگا یہ بتاؤ جس شخص نے محمد نے مجھے خط لکھا ہے اس کا نام و نسب کیسا ہے؟ اس کا نام و نسب کیسا ہے؟ میں حضور کے جو خصوصیات مصطفیٰ ہیں نا فی الحال اس پورشن پہ گفتگو کر رہا ہوں. خط والا موضوع ایک طرف رکھیے گا، آپ میری طرف توجہ کریں. ان سوالات کے جوابات میں ہم نے سیرت مصطفیٰ ڈھونڈی. زور سے کہہ دیں رسول. کہنے لگا ابو سفیان سے مجھے بتلاؤ اس کا نام و نسب کیسا ہے جس شخص نے مجھے خط لکھا ہے، یعنی محمد عربی. بادشاہ پوچھنے لگا ابو سفیان سے اس کا نام و نسب کیسا ہے. ابو سفیان کہنے لگے نام و نسب تو ایسا ہے عرب میں کسی اور کا ایسا ہے ہی نہیں. کیا مطلب؟ ہم نے ایک دن عبد المطلب سے پوچھا تم نے اپنے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ کہنے لگا 2 وجہ سے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ زمین پر مخلوق اس کی تعریف کرے، عرش پہ عرش والا اس کی سمجھ نہیں آئی. اور بچے بھی پیدا ہوئے اور لوگ بھی آئے، ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ عبد المطلب کہنے لگے اور آئے ہوں گے اپنے گھر میں، اپنی بستی میں، اپنے گھرانے میں، یہ آیا ہے پورے زمانے میں. وہ آئے ہیں گھرانے کے لیے، یہ آیا ہے زمانے کے لیے. ابو سفیان کہنے لگے میں سمجھا نہیں. کہنے لگا میں سمجھاتا ہوں. میں نے رات خواب میں دیکھا جب اس بچے کی آمد ہونے والی تھی، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری پشت سے ایک نور نکلتا ہے، وہ زنجیر کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر زنجیر 2 حصوں میں بٹتی ہے، پھر وہ 2 حصے اور 2 حصوں میں بٹتے ہیں، پھر ہر ایک حصے سے درخت کی پتیوں کی مانند شاخیں نکلتی ہیں، 70 ہزار کی طرح پھیلتی چلی جاتی ہیں. میں ہر پتے کی جانب نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہوں، قسم کھا کر کہنے میں حق بجانب ہوں، کسی ایک پتے کی جانب بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتا. مجھے یہ اندازہ ہوا یہ جو بچہ میری نسل میں آنے لگا ہے، یہ جو زنجیر ٹوٹی ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے عرب میں اس کا چرچا ہوگا، عجم میں اس کا چرچا ہوگا، مشرق میں اس کی شان ہوگی، مغرب میں اس کی شان ہوگی. عرب میں اس کی مثال جیسا کوئی بچہ نہیں. اس لیے میں نے اس کا نام رکھا محمد. کیا مطلب؟ الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، ہر لمحے بعد جس کی تعریف بڑھتی ہی چلی جائے اسے عربی میں کہتے ہیں محمد. ہر لمحے بعد جس کی تعریف بڑھتی ہی چلی جائے اسے کہتے ہیں محمد. وہ بتلانے لگا ابو سفیان نام تو اتنا اعلیٰ ہے. میں نے حیران ہو کے عبد المطلب سے کہا میں سمجھا نہیں، شان تو بھی آیا ہے، آنے کے بعد پتہ چلے گی. عبد المطلب کہنے لگے نہیں تمہیں تو شاید اس سے بھی بہت لیٹ پتہ چلے. میں سمجھاتا ہوں میں نے اس کا نام محمد کیوں رکھا ہے. بتلاؤ کیوں رکھا ہے؟ کہا میں نے غور سے دیکھا، مجھے میرے فہم نارسا نے بتلایا کہ ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے، دونوں کی تخلیق رب کائنات نے کی ہے. عالم خلق بھی اعلیٰ ہے، عالم امر بھی اعلیٰ ہے. عالم امر کہتے ہیں جہاں حواس و ادراک نہ پہنچ سکیں، اللہ نے اس کو قرآن میں کہا عنده مفاتیح الغیب. عالم خلق کو کہا لہو مقالید السماوات. عالم خلق بھی اعلیٰ ہے، عالم امر بھی اعلیٰ ہے. عبد المطلب کہتے ہیں اگر توجہ کرو گے تمہیں نظر آئے گا. تم پوچھتے ہو محمد نام کیسا ہے، آؤ میں بتلاؤں. عالم امر کو دیکھو، رب کہتا ہے مفاتیح الغیب، اول میم ہے آخر خا ہے. مفاتیح یہ عالم امر ہے. عالم خلق کو اللہ کہتا ہے مقالید، اول میم ہے آخر دال ہے. میم خا میم دال دونوں کو ملاؤ تو نتیجہ یہ ملے گا اللہ نے آسمان و زمین سے لے کر جتنے جہان بنائے ہیں ان جہانوں کے علاوہ اگر کوئی اور جہان بھی بنایا ہے اس جہان کو جوڑا جائے، نتیجہ اور خلاصہ میم خا میم دال نکلے گا. دونوں کو ملاؤ گے تو محمد بنے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ صحابہ، نعرہ صحابہ، نعرہ ناموس صحابہ.
دونوں کو ملاؤ گے تو لفظ محمد بنے گا۔ میں علماء بیٹھے ہیں، ان سے احتراماً اور ان کی دعائیں لینے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک حدیث کی تشریح کی اور بہت دلچسپ کی، اور ہمارے جو دوسرے میٹھے دوست ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ ہمارے جو پیارے پیارے میٹھے بھائی ہیں ان کو وہ تشریح سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ ان کی سمجھ کسی اور جگہ گئی ہے، آنے میں تاخیر ہوئی، ان کو گمان ہوا کہ یہ گستاخ رسول ہیں۔ میں اسی جملے سے اتفاقاً میرے ذہن میں وہ روایت یاد آئی، حضرت نانوتوی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اور ختم نبوت کی عجیب شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، لیکن ہمارے ان دوستوں کو چونکہ سمجھ نہیں آئی اس لیے وہ غلط راہ پہ چل نکلے۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے، انسان کسی اور حالت میں ہوتا ہے اور وہ قیاس کسی اور نوعیت کا کرتا ہے۔ وہ ایک ملنگ ٹرین میں بیٹھا، ملتان سے جانا تھا اس نے فیصل آباد، ٹرین میں بیٹھا اور حسن اتفاق کے اس نے دوائی بھی پی ہوئی۔ آپ ہنس رہے ہیں، میں پیناڈول کہہ رہا ہوں، وہ صرف جو ملنگوں کی مخصوص دوائی ہے وہ بھی پی ہوئی تھی۔ جانا تھا فیصل آباد اور گاڑی آ رہی تھی ملتان سے کسی اور راولپنڈی کی طرف سمجھ میں آ رہی تھی، اوپر چڑھ کے برتھ میں سو گیا۔ اب جب ٹرین پہنچی گجر خان، آنکھ کھلی، جاگنے کے بعد نیچے والے سے پوچھتا ہے دستک دے کے گاڑی کہاں پہنچی؟ اس نے کہا گجر خان کراس کر کے یہ راولپنڈی پہنچنے والی ہے۔ کہنے لگا یا مولا عجیب شان ہے، اوپر والے ملتان فیصل آباد جا رہے ہیں، نیچے والے پنڈی جا رہے ہیں، گاڑی ایک ہی ہے۔ گاڑی کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ تو بسا اوقات انسان کسی اور گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، خیال اس کا کچھ ہوتا ہے، گمان کچھ ہوتا ہے، فتویٰ کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت نے فرزند دیوبند نے بیان کرتے ہوئے لکھا، قاری صاحب یہ آپ کی نظر ہے، اللہ آپ کے علم و عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ میں آپ تمام سے کہوں گا کہ آپ 1 منٹ مجھے دیجئے گا، آپ کو لطف آئے گا۔ اس حدیث کی روایت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بانی دارالعلوم دیوبند کا عظیم متکلم حضرت قاسم نانوتوی فرمانے لگے یہ تو ایک زمین ہے، اگر 7 زمین 7 آسمان ہو، ان 7 زمینوں کے الگ الگ شہر ہوں، 7 زمینوں میں الگ الگ پاکستان ہو، ان 7 زمینوں میں الگ آدم، الگ نوح، الگ عیسیٰ، الگ موسیٰ، الگ یوسف، الگ یونس، ہر ایک پیغمبر الگ الگ ہو، وہ سارے پیغمبر ہونا علی سبیل الفرض ممکن ہے، لیکن جب بات آئے گی سرداری کی، جب بات آئے گی امامت کی، جب بات آئے گی خاتم الانبیاء کی، تو ان تمام زمینوں میں، ان تمام آسمانوں میں اگرچہ ہونا ممکن نہیں، لیکن اگر ہو 7 زمینوں 7 آسمانوں کے 1.25 لاکھ پیغمبر مختلف ہونا ممکن ہے، لیکن امامت کا تاج کسی کے سر پہ آ سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہر الگ 7 زمینوں آسمانوں میں الگ الگ آدم نوح موسیٰ ہوں، لیکن تاج سرداری اگر کسی کے سر پہ آ سکتا ہے وہ میرا محمد ہے۔ خاتمیت زمانی بھی، مکانی بھی، مرتبتی بھی کس کو اللہ نے دی؟ یہ باتیں ہمارے ان دوستوں کو سمجھ نہیں آتی، سمجھ والی جگہ پہ بھی حلوہ آ جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں کوئی گستاخی کا پہلو آپ کو سمجھ آئے؟ انہوں نے اس پہ کتابیں لکھی، ڈھیر لگایا، اس شخص کے متعلق رائے قائم کی جس کی زندگی حضور کی ختم نبوت کو بچانے میں گزری، جس کی ساری زندگی جو یہ سمجھاتا رہا کہ اگر اس زمین پہ اس زمین پہ بھی مختلف انبیاء آ سکتے ہوں لیکن تاج سرداری میرے مصطفیٰ کے سر پہ، جس کی زندگی یہ کہتے ہوئے گزر گئی سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا ڈر ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا۔ اس کو ہمارے دوستوں نے کہہ دیا کہ یہ گستاخ رسول ہے۔ خیر ان کا اپنا نصیب ہے،
ہم مزید اس بات پہ نہیں جاتے. میں عرض کر رہا تھا نام کیسا ہے. کا نام اتنا اعلیٰ ہے جب نام توجہ سے لوگے لب ملیں گے اور جب اس کی بات مانو گے کہہ دو یار محبت سے. نام توجہ سے لوگے محبت سے لوگے دونوں لب ملیں گے. بات مانو گے تو رب ملے گا. پھر کل پوچھتا ہے نام کیسا ہے. کا کیسا نام بدلاؤں. میں نے اس کے ماننے والوں کو دیکھا وہ جس توجہ سے اپنے رب کا نام لیتے ہیں اسی محبت سے اس کا نام لیتے ہیں. کا بتلاؤ تو صحیح. کا دیکھنا چاہتے ہو ابھی دیکھ لو نہیں تو مدتوں بعد گلفراز صاحب کی مسجد میں یہ اعلان ہو رہا ہوگا. نام تو اتنا اعلیٰ ہے کلمے میں بھی ساتھ ہے نماز میں اذان میں تہجد میں اقامت میں جنازے میں زندگی میں آسمانوں پہ جنت کے پتوں پہ جنت کی پیشانیوں پہ حوروں کی پیشانیوں پہ غلمان میں غلمان کے تذکروں میں مرنے کے بعد بھی سوالوں میں مصطفیٰ کا نام. کہنے لگا ابھی بھی سمجھا نہیں نام و نسب کیسا ہے. کہ آؤ تمہیں اس کا امتی مدتوں بعد پنوڑے کی ایک مسجد میں بتائے گا کہ کیسا ہے. اسماعیل بھائی تو لگتا ہے میں نے کرائے پہ لائی ہے. سبحان اللہ. پیچھے والے بھی کہہ رہے کا نام و نسب تو اتنا اعلیٰ ہے تم اگر دیکھو گے مدتوں بعد بھی جہاں رب نے اپنا نام لیا ہے اس نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام لیا ہے. کس طرح لیا ہے. کھولیے دنیا کا نقشہ رکھتے چلے جائیے. سب سے پہلے فجر کا آغاز فجی آسٹریلیا میں ہوتا ہے. مؤذن اٹھ کر کے رب کی کبریائی کا علم بلند کرتا ہے. مصطفیٰ کی مصطفائی کا علم بلند کرتا ہے. فجی کے بعد انڈونیشیا کے اندر اذان ہوئی رب کی کبریائی مصطفیٰ کی مصطفائی. ملیشیا میں اذان ہوئی رب کی کبریائی مصطفیٰ کی مصطفائی. ملیشیا کے بعد مصر میں اذان ہوئی رب کی کبریائی مصطفیٰ کی مصطفیٰ. مراکش میں اذان ہوئی رب کا نام مصطفیٰ کا نام. انڈیا میں اذان ہوئی رب کا نام مصطفیٰ کا نام. پاکستان میں اذان ہوئی رب کا نام مصطفیٰ کا نام. افغانستان میں اذان ہوئی رب کا نام مصطفیٰ کا نام. اسی طرح چائنا میں اذان ہوئی رب کا نام مصطفیٰ کا نام. فجی میں فجر سے آغاز ہوا. امریکہ میں جب فجر کا وقت پہنچتا ہے رب کا نام مصطفیٰ کا نام. فجی میں ظہر کی اذان کا آغاز ہو جاتا ہے. گویا 24 گھنٹے میں کوئی منٹ کوئی لمحہ کوئی سیکنڈ خالی نہیں جب یہ کہا جائے کہ دنیا میں کوئی خطہ ایسا ہے جہاں اللہ کا نام اور مصطفیٰ کا نام نہ لیا جائے. آپ اگر اینالائز کرنا چاہیں ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں. دنیا میں 24 گھنٹے سب سے زیادہ گونجنے والی آواز اللہ اکبر اور محمد رسول اللہ. رب کی کبریائی کا تذکرہ بھی محمد مصطفیٰ کی مصطفائی کا تذکرہ بھی. بہت ساری باتیں کہنا چاہتا تھا لیکن میں آگے چلتا ہوں. کہا نام کے بعد نسب تو بدلاؤ. نسب کے متعلق اتنا ہی عرض کرتا ہوں اللہ نے پاکوں میں سے بھی چھانٹا پاکوں میں سے پاکوں کو چنا. چننے کے بعد عبداللہ اور آمنہ کو چن کے مصطفیٰ دے. آمنہ کو امن والی بنایا اس لیے اس کی گود سے دنیا کو امن والا جائے گا. اور عبداللہ کے گھر اس لیے لایا سب کے سہارے توڑ کر لوگوں کو اللہ کے در پہ جمع کر. اتنا اعلیٰ نسب دیا. ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ ایسے بھی نہیں. تاج و تخت ختم نبوت تاج دار ختم نبوت نعرہ تکبیر. ہمارا تو مسئلہ ہے نہیں. بعد والے مہمان کے لیے آپ کو جاگنا پڑے. جاگے رہیں گے. ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں. عبداللہ کے گھر اس لیے اس کو لایا نسب بھی اعلیٰ دیا. محمد بن عبداللہ بن ہاشم بن عبد مناف قصی کلاب سے لے کر عدنان تک جو ثابت ترین نسب ہے ابن عباس کی روایت ہے. حضور یہاں تک بیان کیا کرتے تھے اس سے آگے نہیں. اس کیوں نہیں؟ کیونکہ حضور قرآن جو لائے ہیں اس قرآن میں اللہ نے حضور سے کہا بہت سے انبیاء کا تذکرہ ہم نے آپ سے کیا. بہت سے ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ سے ذکر بھی. اور جب اللہ نے نہیں کیا حبیب نے بتلایا نہیں. یہ 21 پشتے غالباً محفوظ ترین ہیں.
21 پشتیں محفوظ ترین ہے. میرا ارادہ تھا بیان کروں لیکن اگلی بات بڑی اہم ہے اس لیے مختصر کرتا ہوں. عبداللہ کے گھر میں کیوں لایا؟ سارے سہاروں سے توڑ کر یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، یہ بابا بھی دیتا ہے وہ اماں بھی دیتی ہے، درخت بھی بچے دیتا ہے پتھر بھی بچے دیتا ہے، نہ ہر سہارا توڑا یہاں تک کہ جمادات نباتات تو رہ گئے ایک طرف، قریب ترین سہارے بھی اللہ نے توڑ دیے. آپ کا ذوق تازہ ہو تو میں کہنے لگا ہوں قریب ترین سہارے بھی توڑ لیے. پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ ہی سر سے اٹھ گیا، گھٹنوں چلے تو دادا عدم سدھار گئے، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار. اللہ کو اپنے محبوب محسن انسانیت کے لیے اتنی بات بھی گوارا نہیں. کل کلاں کوئی اٹھ کر یہ کہے محمد میں تمہاری بات نہیں مانتا، تم تو وہی ہو جو میرے ٹکڑوں پہ پلے ہو، تم تو وہی ہو جو میرے گھر پلے ہو. نہ محسن انسانیت تو وہ ہے جو بکری کے خشک تھنوں پہ ہاتھ رکھے گا، دودھ ساون کی بارش کی مانند بہتا چلا جائے گا، جو کم بندوں کے کھانوں میں ہاتھ رکھے گا لعاب ڈالے گا، سیر ہو کر کھاتے جاؤ گے کھانا. یہ دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے نہیں آیا بلکہ یہ تو وہ ہے اس کی صحابت کا ذکر کرتے ہوئے آنکھیں بھی نم ہوں گی. یہ تو وہ ہے اس کے خاندان کی بیٹی خود بھوکی رہ جائے گی فقیر کو دے کر بھیجے گی. اس کے گھر کا عالم تو یہ ہوگا یہ اللہ سے کہے گا اللہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں تاکہ صبر اور شکر کا موقع ملے. اور اس آفر پہ جس پہ اللہ کہے محبوب تو آرڈر کر احد پہاڑ سونا بن کر تیرے ساتھ سے لے. کون سا احد پہاڑ جس کے متعلق میرے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. کتنا عظیم محسن انسانیت تھا. پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں، درخت کا سوکھا تنا جدا ہونے پہ روتا ہے. پہاڑ بھی محبت، تنا بھی سوکھا روتا ہے جدائی پہ، اونٹ بھی بھوک کی شکایت کرتا ہے. محمد کے امتی تو کس دعوے سے جنت میں جائے گا؟ نام محمد کا لیتا ہے مانتا غیروں کی. کم از کم یہ وعدہ تو کرو کہ آج اس محسن انسانیت کے رستے میں دو تین بندوں نے ہاتھ کھڑے کیے جیسے مولوی صاحب ابھی پکڑ کے ریٹرن لکھوائیں گے. یار ہاتھ تو کھڑے کرو. کہتے ہیں کوئی خطیب اعلان کر رہا تھا دعا کرو اللہ شہادت نصیب فرمائے. کس کس کا ارادہ ہے؟ ایک دو ہاتھ اٹھے. اس نے کہا ابھی یہاں پہ بند نہیں ہوتے. ارادے پہ تو کیا ہے جی؟ نیکی ہے. میں عرض کر رہا تھا نام و نسب کیسا ہے؟ سوال یاد ہے نا آپ کو؟ پہلا سوال چل رہا ہے. نسب اتنا اعلیٰ ہے امن والی ماں دوں گا اور تمام سہاروں سے ہٹا کر اللہ کا بندہ دوں گا. یہ نام و نسب ہے. اب سے سوال کو یہاں ختم کرتے ہیں اگلی بات میں. دوسرے سوال پہ آ جائیے. وہ ہرکل پوچھتا ہے ابو سفیان سے اچھا یہ بتلاؤ اس کے ماننے والوں میں غریب لوگ زیادہ ہیں یا امیر لوگ؟ اب تو آپ کی سبحان اللہ گونجنی چاہیے. ابو سفیان کہتے ہیں غریب مفلوق الحال اس کے ساتھ ہیں. اب اس نے اگلا سوال کیا اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ بتلاؤ بڑھ رہے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں؟ میں اس سے پہلے کہ جواب دوں ابو سفیان کا آپ سے سننا چاہتا ہوں کیا جواب ہونا چاہیے. بڑھ رہے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں؟ آج بھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں؟ کہنے لگا غریب لوگ زیادہ ماننے والے ہیں یا امیر؟ بتلایا گیا غریب زیادہ ماننے والے. کہا روز بروز ڈیلی کیا گروتھ ریشو جا رہی ہے، بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ کہ جی روز بروز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. اب اگلا سوال بڑا ہے کہ کبھی ایسا ہوا ساجد صاحب کہنے لگا ایسا ہوا کسی نے اس کی بات مانی، غریب بھی تھا کمزور بھی تھا، دوسرے تیسرے دن اس نے اپنا پروگرام چینج کر کے دین بدل دیا ہو. یہ ہرکل انٹرویو لے رہا ہے محمد عربی کا نہیں محمد کے یاروں کا. اسے بھی یہ علم ہے
کہ جس محبوب کے یار اتنے پائیدار ہو وہ خود بھی کمزور نہیں ہو۔ آپ سوالوں پہ توجہ کریں، ذرا ذہن لے جائیں۔ کمزور ہیں، غریب ہیں، روزانہ بڑھ رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں۔ اچھا ایسا ہوا کہ 2-3 دن بعد کوئی پیغام اس کے دل میں ارادہ آیا ہو کہ چینج کر لوں، اس کی بات کو نہ مانوں، کسی اور دین پہ چلا جاؤں۔ ابو سفیان نے بڑا دلچسپ جواب دیا، کہا اوروں کا علم تو نہیں، ایک کالا غلام ہے حبشے کا، ہم نے اس پہ مار مار کے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے انگاروں سے، اس کی چربی سے آگ بجھی۔ وہ کالا حبشے کا بلال بھی کہتا ہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایسا نہیں ہوا کہ جس نے اس کے پروگرام کو سبحان اللہ۔ ایک جگہ پروگرام ہو رہا تھا، بٹ صاحب نعت پڑھ رہے تھے، بجلی چلی گئی، کہنے لگے گیس بند، بجلی بند۔ ہماری قسمت ہی ماری ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ اصل میں انٹرویو کر رہا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا۔ کہنے لگے 3 سوالوں پہ توجہ کیجیے گا۔ ابو سفیان کہنے لگے غریب ہیں، روزانہ کی بنیاد پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، مجھے بھی یہی سمجھ آیا، دین کو تقویت ہمیشہ غریبوں نے دی۔ سبحان اللہ۔ کیوں حضور نے یہ تو نہیں فرمایا اللہ